بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ 44۔ چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دن بھر تیز دھوپ اور گرم ہوا میں سفر کرتی رہی تھی، اس لیے شام کے وقت انہیں بخار ہو گیا اور ایسا تیز بخار ہوا کہ غافل ہو گئی۔ رات کو فوج نے کوچ کیا تو انہیں محمل میں لٹا کر سفر شروع کیا گیا۔ عبداللہ منافق اور اس کے ساتھیوں نے اس واقعے کا اس طرح سازش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا جادو چل گیا اور آپ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ کھچے کھچے رہنے لگے۔ چونکہ اب مدینہ قریب آ گیا تھا، اس لیے دوسرے ہی دن یہ فوج مدینے میں داخل ہو گئی۔ مدینے کے لوگوں نے فوج کا شاندار استقبال کیا۔ جس وقت اسلامی فوج مدینے میں داخل ہو رہی تھی، عبداللہ منافق کے بیٹے عبداللہ راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے منافقوں کے سردار، تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ منافق کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، نا خلف، تو مجھے روکتا ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تم منافق ہو۔ عبداللہ بولے، تمہارے دل میں کچھ اور ہے اور زبان پر کچھ اور۔ تم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہو، اپنی بادشاہی کے خواب دیکھتے ہو۔ تمہاری ذات سے کسی بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بدبخت، اگر تو میرا بیٹا نہ ہوتا تو میں تیرا سر اڑا دیتا۔ عبداللہ منافق گرجا، تم مجھے قتل کر ڈالو لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ عبداللہ نے کہا، تمہاری سازشوں سے رسول خدا کے دل کو تکلیف پہنچی۔ تم نے انصار اور مہاجروں میں بے لطفی پیدا کر دی ہے۔ تم کو اور تمہاری جماعت کو ہرگز مدینے میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ میرے گمراہ بیٹے عبداللہ منافق نے کہا، تجھے معلوم ہے کہ تمام مدینہ والے مجھے اپنا بادشاہ بنانے پر تیار تھے۔ میرے لیے تاج بنوایا جا چکا تھا، مجھے حکومت ملنے والی تھی۔ ان مسلمانوں کی وجہ سے میری بادشاہی ادھر سے لٹک کر رہ گئی۔ اگر میں شاہی حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں تو دنیا مجھے پست ہمت انسان کہے گی۔ مسلمانوں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا کر حکومت حاصل کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جگہ اور سلطنت حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا حماقت نہیں ہے، عبداللہ منافق نے کہا۔ اسی بیچ بہت سے مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ منافقوں کا دستہ عبداللہ منافق کے ساتھ ہو گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس واقعے کی اطلاع ہو گئی۔ آپ فوراً واپس تشریف لائے۔ آپ نے صورتحال سے باخبر ہونے کے بعد فرمایا، عبداللہ، تم اپنے باپ اور ساتھیوں کو مدینہ میں داخل ہونے سے نہ روکو، یہ سب مسلمان ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ نے عرض کیا، یہ منافق ہے، اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی چاہنے والے نہیں ہیں۔ لیکن عبداللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمانوں کی بھلائی نہ چاہیں لیکن اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہے جو دوسرے مسلمانوں کو ہے، ان کا راستہ نہ روکو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریبی اور دغا باز ہے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسے منافقوں کو مدینہ منورہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اپنی رائے دی۔ مسلمانوں سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمان ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ہم اسے اپنی جماعت سے الگ نہیں کر سکتے۔ تم راستے سے الگ ہٹ جاؤ اور عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے نہ روکو۔ اب کس کی چوں و چرا کی ہمت نہ تھی، سب لوگ الگ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور آپ کے پیچھے عبداللہ اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ محمل میں آرام فرما رہی تھی۔ محمل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا کر رکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارا گیا۔ خیال تھا کہ تھکان اترے گی تو بخار بھی اترے گا، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد بھی بخار نہ اترا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری اور دیکھ بھال فرمایا کرتے تھے اور گھنٹوں بیٹھ کر تسلی بھرے باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم
दो घड़ी के लिए भी पास न बैठे, बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाते, घर वालों को सलाम कहते और मकान के आंगन में खड़े होकर पूछते, ऐ सिद्दीक के घर वालों, अब तुम्हारी बीमारी कैसी है? लोग जो हालत होती बयान कर देते, आप वापस तशरीफ ले जाते। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुछ खबर न थी कि उन पर क्या बोहतान बांधा गया है। वो हैरान थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेइल्तिफाती क्यों है। एक तो बीमार, दूसरे बेइल्तिफाती। उनकी बीमारी बढ़ती गई और गम में भी इजाफा होता गया। कमजोर तो थी ही। एक दिन रात को हाजत पूरी करने की गरज से मकान से निकलकर मैदान की तरफ चली, वापस लौटी। इत्तिफाक से उम्मे मिस्ताह की माँ का पांव चादर में उलझ गया और वो गिर पड़ी। उठते उठते उनके मुंह से बेइख्तियार निकला, मिस्ताह हलाक हो। ए उम्मे मिस्ताह, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, बड़ी बुरी बात है कि तुम उस आदमी को बुरा कहती हो जो बद्र की लड़ाई में शरीक हुआ हो। नादान आयशा, उम्मे मिस्ताह ने जवाब दिया, तुझे वाकियात का इल्म नहीं है, भोली और ना तजुर्बेकार खातून। क्या तू नहीं देख रही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे रंजीदा है? हाँ, देख तो रही हूँ, लेकिन इसका मिस्ताह से क्या ताल्लुक? गरीब और कम बोलने वाली आयशा, उम्मे मिस्ताह ने कहा, जब तू बनु मुस्तलक की लड़ाई से वापस आते हुए एक रात को पीछे रह गई थी और सफवान के साथ आई थी, तो इसी मिस्ताह और उसके साथियों ने तुझ पर बोहतान बांधा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मुसलमान तुझसे बदगुमान हैं। ये सुनते ही हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर बिजली सी गिरी। वो थरथर कांपने लगी। बड़ी ही बेचैनी में आवाज निकली, मेरे खुदा, ये रुसवाई! ए अल्लाह, अगर मैं कसूरवार हूँ तो मुझे दुनिया से उठा ले। इतना कहते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। उम्मे मिस्ताह उनकी ये कैफियत देखकर घबरा गई और बेइख्तियार रोने लगी। उन्होंने कहा, ऐ खुदा, ऐसी नेक और भोली खातून को अभी मौत की गोद में न जाने दीजिए। वह उनके पास बैठकर आंचल से हवा देने लगी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा देर तक बेहोश पड़ी रही। होश आया तो आंखें खोली, तबीयत कुछ और ठिकाने हुई तो उठकर बैठी और रोने लगी। उन्होंने सिसकियां भरते हुए कहा, मेरे अलीम और बसीर खुदा, तू खूब जानता है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, बेकसूर बदनाम हो गई और बदनाम की जा रही हूँ। अब तू ही मुझे बेकसूर साबित कर सकेगा और तू ही मेरी पाकदामनी का सबूत दे सकेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी और उनके साथ उम्मे मिस्ताह भी। उम्मे मिस्ताह ने कहा, आयशा, रो नहीं, मुझे यकीन है कि खुदा तुम्हारी बेगुनाही साबित करके रहेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछे और उम्मे मिस्ताह का सहारा लेकर खड़ी हुई। कमजोरी से पांव डगमगाने लगे तो उम्मे मिस्ताह का सहारा ले लिया। किसी तरह मकान पर पहुंची और मकान में जाते ही बिस्तर पर पड़कर फिर बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो सूरज चमक रहा था। सारे सहन में धूप फैली हुई थी। पास में बहुत से लोग बैठे हुए थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंखें खोली, इशारे से पानी मांगा। पानी दिया गया। आपने पानी पिया। पानी पीने से कुछ तबीयत संभली। उसी वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आज आप कमरे के अंदर आ गए। आपने दरवाजे के करीब खड़े होकर उम्मे मिस्ताह से पूछा, उम्मे मिस्ताह, अब तुम्हारी मरीज कैसी है? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनी। बेकरार होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करवट ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हसरत से नजर डाली और बेख्तियार आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल आए। सहन तय करके मकान से बाहर चले। रास्ते में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत ओसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। आप उन्हें साथ लेकर मस्जिद में पहुंचे और एक कोने में बैठकर हजरत ओसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगे, ओसामा, तुम्हारा उन बातों के बारे में क्या ख्याल है जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक मशहूर है? मैं इन बातों को बोहतान समझता हूँ, ओसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाक दामन खातून से ऐसी उम्मीद की ही नहीं जा सकती।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، علی تم کیا کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ نے جو کچھ کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، رسول خدا کی بیوی ہے، ان کے بارے میں کسی گناہ کی بات سوچنا بھی گناہ ہے۔ پھر بولے، لگتا ہے آپ اسی وجہ سے وحشت زدہ نظر آتے ہیں۔ ہاں، مجھے بہت زیادہ فکر ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں کیا نہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ اور بہت سی عورتیں ہیں جو آپ کی ہمنشینی کو فخر سمجھتی ہے، مگر عائشہ صدیقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بالکل بے گناہ معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور اطمینان کے لیے ان کی خادمہ حضرت بریرہ سے معلوم کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کئی دن بعد آپ نے بریرہ کو طلب کیا۔ جب وہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بریرہ، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بریرہ کہنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھے آپ کی شفاعت اور خدا کا دیدار نصیب نہ ہو اگر میں ذرا بھی غلط کہوں یا جھوٹ بولوں۔ حضرت عائشہ نہایت پاک دامن اور غیرت مند ہے، ان پر بدماشوں نے بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو ودا کر دیا۔ اگرچہ ان گواہیوں سے آپ کو تسلی ہو گئی تھی، لیکن آپ ایسی گواہی چاہتے تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی بھرپور گواہی دے سکے، جسے رد ہی نہ کیا جا سکے۔ کئی دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی تینوں بیٹھے تھے۔ آپ نے تینوں سے پوچھا، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کسی کافر ہی کو شک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگی، جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ سب سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے بتایا، اللہ نے عائشہ کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی ہے۔ تینوں بزرگ ایک ساتھ بولے، خدا کا شکر ہے، ہم نے اس بہتان پر کبھی یقین نہ کیا اور ہم خدا کے غضب سے بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ جب تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور ایک نہایت ہی اثردار تقریر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے کی وحی پڑھ کر سنائی۔ وہ بھولے بھالے مسلمان جو منافقوں کی چال کے شکار ہو گئے تھے بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت توبہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مکان میں داخل ہو کر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غفلت طاری تھی، وہ تیز بخار میں پڑی ہوئی تھی۔ ام مستح اب بھی ان کے پاس بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مستح سے پوچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ کا کیا حال ہے؟ ام مستح نے آنسوؤں کی کچھ بوندوں کو گراتے ہوئے کہا، کوئی دم کی مہمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھبرا گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا مرض کا جور ہے یا کوئی اور بھی شکایت ہے؟ مرض تو ایسا تیز نہیں معلوم ہوتا، کوئی روحانی تکلیف ہے۔ ام مستح نے جواب دیا، کیا کھاتی پیتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، صرف پانی کے کچھ قطروں پر زندگی گزار رہی ہے۔ ام مستح نے بتایا، بے ہوش کب سے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رات سے۔ ام مستح نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پکڑ کر کھینچنا چاہا، فوراً ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہوش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا قصور معاف کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے۔
مسکرا کر کہا، تم کو مبارک ہو، تمہاری پاک دامنی کی گواہی خدا نے دے دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے کہا، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میری روحانی تکلیف دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، میں نے تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، میں شرمندہ ہوں، یہ میرا قصور ہے، کیا تم میرے اس انجانے قصور کو معاف کرو گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، میرے سرتاج، آپ کا کیسا قصور، آپ کو تو واقعات نے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ خیر جو بھی ہو، اب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش تو ہوئی اور سکون ملنے کی وجہ سے اب وہ تیزی سے صحت مند ہونے لگی۔ انشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ آپ حضرات سے التجا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔